جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو برائٹ شیڈوز میں ایک دفعہ پھر شہزاد ڈیری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر رضوان خان۔ ڈاکٹر رضوان خان CTO ہیں بزٹیک ویتنام کے ساتھ، ڈائریکٹر ٹیکنالوجی ہیں بزٹیک کنسلٹنگ پاکستان کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ فاؤنڈنگ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے IMA وچ از انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اکاؤنٹنگ USA، اس کے ویتنام چیپٹر کے ساتھ۔ جی السلام علیکم رضوان صاحب۔ وعلیکم السلام، شکریہ شہزاد صاحب مجھے بلانے کا یہاں پہ۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اینڈ ڈسپائٹ کہ یو ہیو بین ٹریولنگ فرام ویتنام ٹو اسٹیٹس اینڈ ناؤ ٹو پاکستان، تھینک یو۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا اپنا کریئر کی جرنی کے بارے میں بتائیے گا۔ آئی تھنک یو اسٹارٹڈ ایز این اکاؤنٹنٹ and now you are director technology and you are doing so many things, you are also an entrepreneur. So تھوڑا اپنی جرنی بتائیے کہ how you started and then why you moved from accountancy to technology and other services. جی بالکل، بڑا انٹرسٹنگ بات ہے۔ جب میں نے اپنا کریئر شروع کیا تو میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں نے جوائن کی، اس کے بعد CA، اس زمانے میں CA فاؤنڈیشن، CA انٹر کے نام سے جو بھی چیز ہوتی تھی، دین اس کے بعد آئی جوائن فرگیسن، تو وہاں فرگیسن میں نے آرٹیکلشپ کمپلیٹ کی، CA میں نے کمپلیٹ کیا۔ دین ڈیورنگ آڈٹ آئی ریئلائز کہ یہ فیلڈ میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ میرے حساب سے یہ تھوڑی سی بورنگ تھی، جو میرا اپنا پرسنل ویو ہے۔ ہر ایک کا الگ ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو سارے ڈاکٹر بنتے جا رہے ہیں، اگر انجینئر بن رہے ہیں سارے انجینئر بن رہے ہیں، تو اس وقت لیٹ 90s میں سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے تھے، تو ہم بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے چلے گئے۔ تو آئی تھنک ایٹ ارلی اسٹیج ان مائی کریئر آئی ریئلائزڈ کہ مجھے کچھ الگ کرنا چاہیے۔ دین آئی مووڈ انٹو ٹیکنالوجی ایریا، فرگیسن میں بھی میں نے IT آڈٹ پہ کافی کام کیا۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر میں پیچھے چلا جاؤں تو میں نے 12-13 سال کی عمر سے کمپیوٹر پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ آئی واز کوڈنگ اینڈ ڈوئنگ ادر تھنگس، ہارڈ ویئر میں بھی، پروگرامنگ میں بھی، ڈاٹا بیسز میں بھی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں ایک ڈی بیس اور فاکس بیس، فاکس پرو ٹائپ کی چیز ہوا کرتی تھی، جو کہ ابھی تک کچھ جگہوں پہ چل رہی ہے۔ تو وہاں پہ اس پہ ہم کافی کام کیا، تو وہاں آئی ریئلائز دیٹ فیوچر از ان ٹیکنالوجی۔ پھر میں بزنس کنسلٹنگ ٹیکنالوجی سائٹ پہ آ گیا۔ دین آئی مووڈ ابراڈ۔ 2004 میں پاکستان سے باہر گیا، اور عام طور پہ لوگ جب جاتے ہیں پاکستان سے باہر چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے بعد، تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ چلے جائیں، دبئی چلے جائیں۔ فار سم اسٹرینج ریزنس مجھے کبھی بھی مڈل ایسٹ پسند نہیں رہا، اور اس کی آئی ڈونٹ نو فار واٹ ریزن۔ سو دین آئی موو ٹو تھائی لینڈ۔ وہاں پہ میں نے تقریباً 3-3.5 سال آئی واز کنٹری مینیجر فار فائنینشیل کنسلٹنگ۔ اچھا، تھائی لینڈ از ویری ڈیفیکلٹ مارکیٹ، بیکاز وہاں پہ ایک تو انگلش استعمال نہیں ہوتی، اور اگر آپ فائنینس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ فائنینس کے جو لیٹس سے آڈیٹر کے لیے تھائی سٹیزن ہونا ضروری ہے، اور آپ کی ساری اکاؤنٹنگ تھائی لینگویج میں ہوتی ہے۔ اچھا، تھائی لینگویج کا جو کیریکٹر ہے وہ بالکل الگ ہے، جیسے عربی اردو کا الگ کیریکٹر، اسی طرح ان کا اپنا کیریکٹر سیٹ ہے۔ اس کے بعد دین وین آئی واز ان تھائی لینڈ، سو مجھے RMIT یونیورسٹی ان آسٹریلیا، رائل میلبرن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی از ون آف دا ٹاپ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ان آسٹریلیا۔ اس وقت انہوں نے ویتنام میں انہوں نے اپنے 2 کیمپسز اسٹیبلش کیے تھے، سو دے آسکڈ می ٹو جوائن دیئر، سو آئی واز دا فرسٹ پاکستانی پروفیسر دیئر۔ Then I started my journey. So that was your teaching career? That was in academia, exactly. Okay. So I was in audit, then I moved to consulting, and then I moved to university. Okay. اچھا، میرے ساتھ یہ ہمیشہ رہا ہے کہ مجھے ہر 3-4 سال کے بعد I change my career in the way because I take it as a challenge. اچھا، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا 20 سال کا تجربہ ہے CFO کا، تو میں ان کو وہیں پہ روک کے کہتا ہوں کہ آپ کا 1 سال کا تجربہ ہے جو آپ نے 20 سال ریپیٹ کیا ہے۔ 20x, okay. ایگزیکٹلی، میں ٹائمز 20۔ تو آئی انڈرسٹینڈ کہ جی اس میں آپ کے پاس کئی ایشوز آتے ہیں، لیکن بیسکلی آپ اپنا 1 سال کا تجربہ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح میرے ساتھ یونیورسٹی میں بھی ہوا۔ آئی واز ہیڈنگ 2 کیمپسز ان ہوچی مین سٹی اینڈ ہنوئی، اور میرے پاس اکاؤنٹنگ اینڈ لاء کے سارے کورسز تھے۔ میرے اسٹاف تقریباً 35 ایکیڈیمکس تھے جو مختلف کورسز پڑھا رہے تھے فرام ڈفرینٹ نیشنلٹیز۔ وہ امریکنز بھی تھے، آسٹریلینز بھی تھے، پاکستانی میں اس وقت واحد تھا وہاں پہ، اور انڈینز بھی تھے، اس کے اندر فلپینوز بھی تھے۔ سو اٹ واز ونڈرفل ایکسپیرئنس۔
دین 3 سال کے بعد دین آئی ریئلائز دیٹ اٹ از بٹ بورنگ. 3.5 سال کے بعد آلدو اس وقت میں نے 11 ڈفرینٹ کورسز پڑھائے ہیں, اکنامکس, اکاؤنٹنگ, انڈسٹری ریسرچ, آئی ٹی, یو نیم اٹ, آئی ہیو ڈن آل دیز, اور 4 میں نے کورسز ڈیولپ کیے ہیں. ان فیکٹ ون آف دا انٹرسٹنگ کورس, 2 انٹرسٹنگ کورسز ور جو کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں نہیں پڑھائے جاتے, اسپیشلی پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں, از ایتھیکل ایشوز ان اکاؤنٹنسی, جو میں نے ڈیولپ کیا, میں نے اس کو پڑھایا بھی, اور اکاؤنٹنگ تھیوری. اچھا, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں, مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے جب میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہا تھا تو وہ 2 پرٹیکولر بکس ہوتی ہیں پڑوسی ملک کی, اور اسی کو گپتا اینڈ شکلا, اسی کو ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اینڈ آئی ریمبر جب میں ایگزام دے رہا تھا تو اس وقت چارلس اسٹرٹ کے 100 کویسچنز ہوتے تھے کاسٹ اکاؤنٹنگ کے, وہ جس نے رٹ لیے وہ پاس کر لے گا ایگزام, اور جو اگر آپ لاجیکلی سوچیں گے تو آپ جو ہے وہ کبھی بھی ایگزام پاس نہیں کر پائیں گے. تو دس از انفارچونیٹ. تو بہرحال یہ چیزیں ہوئیں وہاں پہ. دین آئی موو ٹو an audit firm, basically consulting area mein. So I was heading the business risk services with Grant Thornton in Vietnam and Cambodia. Then I moved to Cambodia as well, but then I realized that I love Vietnam so much. تو میں دوبارہ ویتنام آ گیا. Then I started my entrepreneur journey from there. وہاں پہ پھر میں نے ایک بالکل انارتھوڈاکس اپروچ لی. میں ایک ایسی انڈسٹری میں چلا گیا جو کہ ڈائنوسور انڈسٹری سمجھی جاتی ہے, پریشر سینسیٹیو ایڈھیسو. وہاں پہ میں نے مینوفیکچرنگ میں کافی میں نے کام کیا, اس میں کافی اس میں کیا. 2012 سے لے کے ابھی تک میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں. دیٹ از ون آف دا تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ. لیکن ٹیکنالوجی میں میرا ہمیشہ سے انٹرسٹ رہا ہے. سو اگر میں ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہوں, سو آئیساکا جو یو ایس کی بہت ہی ریپیوٹیڈ باڈی ہے, so I have 4 qualifications with them. So the first one I got is CISA, CISA. Then I got CISM, CDPSE, and CSX. So basically cyber security, data privacy. So CISM is the top qualification in cyber security. اگر ہم cyber security qualification کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر 2 qualification top پہ ہیں, CISSP and CISM. So CISM is Certified Information Security Manager. So یہ اس پہ میں نے کام کیا, and then I realized that I'm much happier in technology than I was in audit. And I think this is a personal view. No disrespect. Auditors are necessary evil. I believe in that. But okay. I view audit as a non-value added activity. Non-value added Which activity. one, external or internal? External audit. External audit جو statutory audit کہہ لیں یا financial audit کہہ لیں, it's basically for compliance purposes. اور ہم نے بھی دیکھا, آپ ایشوز نکال کے لے کے آئے ہیں, اس کے ساتھ پھر بعد میں کیا ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنل آڈٹ کی اگر ٹک دا باکس والی اپروچ نہیں ہے تو انٹرنل آڈٹ ایڈس اے لاٹ مور ویلیو. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ٹک دا باکس اپروچ تو دین دیر از نتھنگ. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ ماسک اگر پہنے ہوئے بھی ہیں تو کچھ لوگ تو ماسک ایسا پہنے ہوئے ہیں کہ بیسکلی وہ پہنے نہ پہنے برابر ہے, لیکن ماسک پہنا ہوا ہے. تو اگر اسی طرح ایکسرسائز ہو گئی کہ ماسک پہنا ہوا, جی ایگزیکٹلی, کہ جی ٹک دا باکس ماسک پہنا ہوا ہے. لیکن یہی چیز اگر اپروچ آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنل آڈٹ میں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ٹک دا باکس, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں آڈٹ کر رہا تھا تو بہت سارے شروع میں بڑا پیشن ہوتا تھا کہ جی اس میں جو ہے نا ایشوز نکال کے لے کے آنے, ایشوز نکال کے لے کے آئے. دین پتہ چلا کہ جی اس کا ایک اور اسائنمنٹ بن گیا ادر آؤٹ سائڈ دا آڈٹ. دیٹ واز بیفور آرتھر اینڈرسنز تھنگ, 97 کی بات کہہ رہا ہوں میں. تو دین آئی ریئلائز دیٹ وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. اچھا, اس میں تھوڑا سا آئی تھنک کہ ایک جو آسپیکٹ ہے وہ یہ کہ مائی فرسٹ پی ایچ ڈی از ان فلاسفی. سو وہ میرا انٹرسٹ تھا, میرا پیشن تھا جس میں نے کام کیا. تو آئی تھنک فلاسافیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وٹ از دا پرپز آف دیٹ. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کی ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے. کیا آڈٹ میں ہم سیکھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. اگر میں اپنا فائنینس کے کریئر کو دیکھوں تو جتنا میں نے فرگیسن میں سیکھا میں شاید کہیں پہ نہیں سیکھ پاتا. کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے میں آپ سیکھتے ہیں؟ بالکل سیکھتے ہیں. آئی ووڈ سے کہ میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جب کرتے ہوئے, آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ 15-16 گھنٹے روزانہ پڑھنا ہوتا تھا. آرٹیکلس کے دوران آپ 12-12 15-15 گھنٹے کے آپ کے آڈٹ کے جب ڈیڈ لائن پہ چل رہی ہوتی تھیں چیزیں آپ کرتے تھے. اس کے بعد آپ پڑھائی بھی کرتے تھے, ایگزام بھی دیتے تھے, فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ کو نکالنا بھی ہوتا تھا.
ورنہ اس زمانے میں وہ ایک آئی تھنک ایک ایگزمپشن ہوا کرتی تھی, اف آئی ریمبر کریکٹلی, یا وہ جس میں آپ کے سارے پیپر پاس ہو جاتے تھے, اگر ایک پیپر پاس نہیں ہوا سو یو ہیو ٹو گو فار دیٹ ون. سو وین آئی واز ڈوئنگ چارٹرڈ, یہ بعد میں آئی تھی, ہمارے زمانے میں تو لیپس ہو جاتا تھا, لیپس ہو جاتا تھا, ایگزیکٹلی. مجھے یاد ہے کہ جی وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جی 4 پیپر تھے اس وقت, میں کیونکہ بی اے سی کا ہوں 7 بیچ کا, تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کے 4 پیپر ہوتے تھے, اس میں 2 سبجیکٹ بھی ہوتے تھے کہیں پہ, سارے آپ نے ایک گو میں نکالنے ہیں. اگر آپ ایک میں فیل ہو گئے, آپ سب میں فیل ہو گئے, تو بیسکلی آپ ایک وقت میں 8 سبجیکٹس کو آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے اس کو نکالنا ہے. یہی فائنل کے اندر بھی ہوتا تھا کہ اگر آپ کا ایک فیل ہو گیا. اچھا, آئی تھنک وہ ایگزمپشن والی بات آئی سی ایم اے کے اندر تھی کہ اف یو ہیو اے, if you got A, then you in one subject you got A and the rest you don't get that, so you get the exemption. So permanent exemption ہوا کرتی تھی ICMA کے اندر and all this and that. So I think کہ اس طرح اس کے بعد تو آئی کیپ میں بھی آ گئی تھی یہ permanent exemption کی جو بات کر رہے ہیں. اچھا, میں کیونکہ بالکل آؤٹ آف ٹچ ہو گیا تھا اس پروفیشن سے, کیونکہ مجھے میرا جو ایم تھا کہ بس یہ کرنے کے بعد then I would do something else. اچھا, یہ کیونکہ آئی تھنک کہ ون آف دا ریزن کہ اس میں فیملی پریشر بھی تھا کہ جی کرنا ہے, کیونکہ میرے فادر بھی فرگیوسن میں تھے, میرے بڑے بھائی بھی فرگیوسن میں تھے, ہم ٹرولی فرگیوسن فیملی ہم ہیں. آئی ڈونٹ ہیو اینی ریگریٹس پر سے. آئی وڈ سے کہ اٹ واز گڈ دیٹ آئی ہیو ڈن دیٹ, بین دیئر, ڈن دیٹ, اور آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ. اور آئی وڈ گیو کریڈٹ ٹو فرگیوسن کہ وہاں پہ جو ہم نے کام کیا ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, اس سے بہت آئی تھنک کہ پیشنس جو میرا ڈیولپ ہوا ہے, آئی تھنک وہ فرگیوسن میں کام کرنے کے بعد ڈیولپ ہوا ہے. ادروائز آئی وڈ بی جسٹ لائک نارمل پرسن کے پیشنس نہیں ہوتا. صحیح ہے, بٹ اتنی طویل جرنی میں اتنا بڑا آپ کا سفر جو رہا, اور ایک فیلڈ سے دوسری سے تیسری میں جانا, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم آئندہ آنے والے ملینیئرس کی بات کرتے ہیں, کہ ملینیئرس کو جیسے دیکھتے ہیں, ملینیئرس کے لیے تو آپ ایک بہترین اگزامپل ہے. دس از مائی ویو, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آج کے دور کا جو بچہ ہے, جو ملینیئل جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے ایک پرٹیکولر جگہ سے. مجھے نہیں لگتا کہ ملینیئل جو ہے نا ایک جاب میں جائے گا اور 50 سال 60 سال اسی میں اپنی زندگی کے نکال دے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا, اس کو بھی سیٹسفیکشن چاہیے, وہ بھی بور ہو جاتا ہے, اس کو بھی کچھ کرنے کو چاہیے. تو میرا خیال ہے آپ کی لائف تو ایک بہترین اگزامپل ہو سکتی ہے. دس از ون ویو. ناؤ مجھے یہ بتائیے کہ کیوں سیٹسفیکشن ایک جگہ جب آ جاتا ہے, جب کچھ کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ہوتا ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں, یہ کیوں ایسی فیلنگ آتی ہے, اور کیوں آپ کو پھر وہ جرنی کنٹینیو کرنا ہوتا ہے؟ وائی آر یو ناٹ سیٹسفائڈ ان ون پوزیشن؟ سے آپ کسی کمپنی کے آج سی ای او بن جاتے ہیں, وائی ڈونٹ یو ریٹائر ایز اے سی ای او, پھر آپ کنٹینیو اپنی لائف وہیں پہ گزاریں, کیوں؟ دیکھیں, میں اس کو اگین اس طرح ایکسپلین کرتا ہوں. میں نان پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر, ان سے آپ پولیٹیکلی جتنا بھی ڈس ایگری کرنا چاہیں, ایگری کرنا چاہیں, اٹس ریئلی اپ ٹو یو. لیکن اسکالرلی اگر میں بات کروں تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی ایک اپنی اسپیچ میں, کہ زندگی میں یا تو آپ اوپر جاتے ہیں یا آپ نیچے جاتے ہیں, آپ کبھی ایک جگہ پہ نہیں رہتے. پلیٹو نہیں ہے. اگر آپ اوپر نہیں جا رہے ہیں تو آپ نیچے جا رہے ہیں. اچھا, میرا ویو پوائنٹ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اگر آپ ایک پوزیشن میں ہیں تو بیسکلی آپ اوپر نہیں جا رہے ہیں. تو اگر آپ اوپر نہیں جا رہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر میں سی ای او بن جاؤں تو کیا آپ اس سے کیوں نہیں ریٹائر ہو رہے, میرا ویو پوائنٹ یہ کہ اگر آپ سی ای او ہیں اور آپ سی ای او کے بعد اب آپ کیا بنیں گے, تو یہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے. اگر آپ سی ای او سے اوپر نہیں جا رہے ہیں تو پھر آپ نیچے جا رہے ہیں. اچھا, نیچے کیوں جا رہے ہیں, میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. ہارورڈ بزنس ریویو, جو ہم میں سے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی ریپیوٹیڈ میگزین ہے, 2012 میں اس کے اندر ایک اسٹڈی پبلش ہوئی, مائنڈ دا اسکل گیپ, اسکل ود ان بریکٹ. اس میں انہوں نے کہا کہ جی بیچلرز ڈگری کی جو شیلف لائف ہے وہ 5 سال ہے. 5 سال کے بعد ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے, 5 سال کے بعد بزنس کلچر چینج ہو جاتا ہے. دین ہاؤ وڈ یو ریئیکٹ ٹو دیٹ چینج سچویشن؟ اچھا, اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کریں اگر ہم پاکستان کے پروفیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے 95 میں اسٹارٹ کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, تو اس وقت ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ. اور جب وہ میں اس کو پڑھتا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہم 96 میں ہم یہ الیکٹرانک ڈیٹا پروسیسنگ پڑھ رہے ہیں, جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ٹیپ رولز کی اینڈ آل دس اینڈ دیٹ, جو کہ آبسلیٹ ہو چکے ہیں. اچھا, پھر جب ہم اس کو تھوڑا سا
میں جب میں کوالیفائی کرنے کے بعد میں نے فرگیسن جوائن کیا تو وہاں پہ نجم الاسلام چودھری صاحب اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے, انہوں نے ایک سوال کیا کہ جب آپ لوگ آئی ٹی پڑھ کے آتے ہیں تو آپ کو دوبارہ یہ کورس کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تو اس وقت فرگیسن میں جو بھی جاتا تھا تو ایک آئی ٹی کورس کرتا تھا, ورڈ, پاور پوائنٹ, ایکسل پہ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تو اس میں میں بھی تھا, اچھا میں تو جونیئر تھا اس وقت, 97 دسمبر 97 کی بات کر رہا ہوں میں. تو میں چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے جو ایک میرے مینیجر تھے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ رضوان سے بات کریں. تو جب وہ بات ہوئی تو میں نے ان کو یہ کہا کہ بیکاز آپ کا کورس جو ہے وہ بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس کو آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کورس بنائیں اور اس کو جو ہے پھر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو وہ میں نے کورس ڈیزائن کیا اینڈ آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ آئی تھنک 2012 تک وہ کورس ایز اٹ از چلتا رہا ہے. اور اس کے اندر لکھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے اس پہ لکھا تھا کہ جی مائکروسافٹ ونڈوز اور بریکٹ میں ونڈوز ایکس پی اور دا لیٹسٹ ورژن آف اٹ, اور وہ ایز اٹ از وہ چلتا رہا ہے اس حد تک. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ جو میں نے ہارورڈ بزنس ریویو کی ایگزامپل دی, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بیچلرز ڈگری کو اٹھا کے دیکھیں, کسی بھی بیچلرز ڈگری کو, دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کی, ٹاپ یونیورسٹیز, آپ نے جو کچھ پڑھ لیا, اور اس کے بعد آپ نے اپنی اپ اسکلنگ نہیں کرنی. پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں ایٹ لیسٹ آپ کے سی پی ای ہیں, سی پی ڈی ہیں, اگر ٹک دی باکس پہ آپشن پہ نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ یو لرن سم تھنگ. تو وہ وہاں پہ تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو اپ اسکل نہیں کریں گے تو جس اسپیڈ سے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے اس حساب سے آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے. اچھا, میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. سائبر سیکیورٹی, 10 سال پہلے تک کسی کو سائبر سیکیورٹی کا پتہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں ڈاٹا انالیٹکس پہ. اگر آئی بی ایم کا بگ ڈاٹا کانسیپٹ نہیں آتا تو پھر ہمیں ڈاٹا انالیٹکس پہ نہیں جاتے. اب جو نیو ہم بات کر رہے ہیں, بلاک چین, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, آر پی اے, ڈی پی اے, یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ آڈیٹرز کی لائف کو یا کسی بھی پروفیشن میں, چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو, اس کی میں آپ کو ایک بہت پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. آئی بی ایم واٹسن کا نام ہم سب نے سنا ہوا ہے. اٹس اے ونڈرفل سافٹ ویئر. 2016 کی بات ہے. آئی واز ان سنگاپور, آئی واز اے اسپیکر ان اے کانفرنس. تو وہاں پہ آئی بی ایم نے اپنا ڈیمو دیا. دین آئی ہیو سین دیٹ ان ایکشن دیٹ آئی بی ایم واٹسن از ونڈرفل. اگر آئی بی ایم واٹسن کا اگر آپ دیکھتے ہیں, یو ایس میں وہ ہیلتھ کیئر میں یوز ہو رہا ہے, اور اس کی جو ڈائگنوسز ہے اٹس رفلی اباؤٹ 70 to 80% ایفیشینٹ. ایک جو ہیومن ڈاکٹر ہے اس کی جو ڈائگنوسز ہے رفلی بٹوین 50 to 60% ایکوریٹ, لیکن آئی بی ایم واٹسن کی 70 to 80% ایکوریٹ ہے. تو دیٹ مینس کہ ان دا فیوچر ڈاکٹرز ول نو لانگر بی دیئر. جی پیز اب نہیں رہیں گے کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری ڈیوائسز ہیں. کورونا میں ہم نے دیکھا کہ تھرمل اسکینرز آ گئے. اب آپ کو تھرمومیٹر کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا تھرمل اسکینر آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر کیا ہے. اب آپ کے پاس اسمارٹ واچز ہیں جو آپ کا ہارٹ ریٹ بتا دیتی ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے نہیں تھیں, اب وہ آ گئی ہیں, اور اس کی وجہ سے چیزیں بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہی ہیں. یہی چیز ہمارے پروفیشن میں بھی ہوگی. اکاؤنٹنگ پروفیشن میں بک کیپنگ ول ڈس اپیئر. بک کیپنگ تو آلریڈی کافی حد تک ہو گئی ہے, لیکن جب آپ بلاک چین بیسڈ سولوشنس پہ جائیں گے جہاں پہ آپ ساری ٹرانزیکشن بلاک چین پہ کریں گے, دین دیر از بیسکلی نو نیڈ ٹو ریکنسائل, کیونکہ آپ کے پاس سارا ٹریل موجود ہوگا. اگر آپ بات کرتے ہیں کرپٹو کرنسی از ون آف دا ایپلیکیشن. جب آپ بات کرتے ہیں اسمارٹ کانٹریکٹس کی, آپ بات کرتے ہیں بلاک چین بیسڈ ای آر پیز کی, جو کہ کچھ ای آر پیز نے اس پہ کام کرنا شروع بھی کر دیا ہے, اور یہ میں پچھلے 2-3 سال سے اس کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ ہم بلاک چین بیسڈ ای آر پی پہ جائیں, تو دین دا بک کیپنگ ول بی آبسلیٹ. نہیں تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ ہم آج جو چیزیں پڑھا رہے ہیں اپنے, میں خود بھی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں, تو ہم نے جب چیزیں پڑھی تھی آئی تھنک اس میں سے بہت ساری چیزیں تو آج بھی اپلیکیبل ہیں. اگر ہم اکاؤنٹنسی اور آڈٹ اور ان چیزوں کی بات کریں, آئی نو کہ کچھ آبسولیٹ چیزیں تھیں وہ ہمیں کسی زمانے پڑھائی گئی, وہ ہمیں کبھی کام نہیں آئی. لیکن اگر اتنا سگنیفیکنٹ چینج آنے والا ہے, اگر ہم بلاک چین اور آئی او ٹی اور مشین لرننگ اور اس پہ چلے گئے, تو پھر تو ہمارے بہت سارے جو اس وقت کے جو ایگزسٹنگ رول ہے, انفیکٹ جو سی ایف او کا اس وقت رول ہے, وہ بھی سگنیفیکنٹلی چینج ہو جائے گا. سو وی ہیو ٹو بی ویری گڈ اسٹریٹجک ایڈوائزرس, اینڈ جس کو کہتے ہیں کہ وہ انٹرپرینیورل یا بزنس سینس ہونا بہت ضروری ہے. اور ٹیکنالوجی کو انیبل کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ٹیک لیڈ, جس سے ہم ٹیکنالوجی کے لوگوں کو لگائیں ان کاموں پہ اور اس طرف جائیں. تو کیا یہ ساری چیزیں ہمارے کریکلم کا پارٹ ہیں؟ دس از مائی کوشچن ٹو یو. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں لیڈرشپ کی طرف,
کسی بھی جگہ کی. ہمارے یہاں لیڈرشپ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ کی عمر ہے اتنا زیادہ آپ کا تجربہ ہے, جو کہ میرا خیال سے بالکل بھی صحیح نہیں ہے, اور اس کو کئی لوگوں نے غلط پروف کیا ہے. آپ کمپنیز کو اٹھا کے دیکھ لیں, فیس بک کو دیکھ لیں, آپ دوسری کمپنیز کو دیکھ لیں, ٹیسلا کو دیکھ لیں اور دوسری کمپنیز کو, تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ بہت ساری چیزیں ایج بیسڈ نہیں ہیں بلکہ اسکل بیسڈ ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ جو کریکولم ڈیزائن کر رہے ہیں وہ اس کی اورینٹیشن کیا ہے؟ کیا اس کی اورینٹیشن پیور ٹیکنیکل سائڈ ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کی طرف, یا اس کے اندر دوسرے پروسیسز بھی شامل ہیں؟ اب اگر ہم بات کرتے ہیں لیٹ سے کسی بھی ایک کاسٹ اکاؤنٹنگ کی بات کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں کاسٹ انجینئر کی, ابھی تک کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس ایک بندہ ہے جو کیلکولیٹ کر رہا ہے کاسٹ کہ پر یونٹ کاسٹ کیا آ رہی ہے. آپ آ جائیں اسمارٹ انڈسٹری کی طرف, جو کہ میں نے سولوشنز امپلیمنٹ کیے ہیں, اور وہاں پہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں وہاں پہ کاسٹ انجینئر کی ضرورت ہو. دیر آر مشینس دیٹ آر انٹیلیجنٹ انف, وہ آپ کا ریئل ٹائم کاسٹ کیلکولیٹ کر کے دے رہی ہوتی ہیں بیسڈ آن دا اسپیڈ, بیسڈ آن دا کوالٹی, بیسڈ آن ڈفرینٹ فیکٹرس. وہ آپ کو ریئل ٹائم بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی را مٹیریل کی کاسٹ کیا ہے, آپ کے اوور ہیڈس کی کاسٹ کیا ہے, اینڈ یو کین ایکچولی سی کہ وہ آپ کا ٹرینڈ کہاں پہ جا رہا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو نیٹ, آپ کا گروس مارجن آپ کو رائٹ اوے کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہے. ایک سیکنڈ, اس سے مجھے یہ سمجھنے کو مل رہا ہے کہ انجینئر کی جاب اور اکاؤنٹنٹ کی جاب, پھر آگے جا کے اس میں تو دونوں خطرے میں, دونوں انجینئر اور اکاؤنٹنٹ دونوں. جی بالکل, کاسٹ اکاؤنٹنٹ کی جاب بھی خطرے میں, کاسٹ انجینئر کی جاب بھی خطرے میں. لیکن نئی جاب آ گئی نا. اب نئی جاب کیا آ گئی؟ آئی او ٹی اسپیشلسٹ کی جاب آ گئی. اب آپ کے پاس جاب آ گئی ڈاٹا انالیٹکس کی. اب آپ کے پاس جاب آ گئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, مشین لرننگ کی. تو اگر 2 جاب ختم ہوئی ہیں تو 5 نئی جابس آئی ہیں. اوکے, سو دیٹ مینس, لیکن ابھی بھی آئی ایم آف دا ویو کہ جو اکاؤنٹنٹس ہیں ان کو اپ گریڈ اپنی اسکلس کو کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ دیکھیں آپ کا جو آئی ٹی کا بندہ ہے وہ تو کاسٹ کیلکولیٹ نہیں کرے گا. کاسٹ کیلکولیشن کے لیے آپ کو اکاؤنٹنٹ چاہیے. اب پرابلم کیا آتی ہے کہ جی کیا کاسٹ اکاؤنٹنٹ ٹیکس سیوی ہے؟ اگر ٹیکس سیوی ہے تو وہ اس کو پھر آئی ٹی کی جاب کو ایلیمینیٹ کسی حد تک کر سکتا ہے, یا اس کا انوالومنٹ کم کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ ٹیکس سیوی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ابھی بھی آپ دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ کی, ابھی بھی ہم ایکسل استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ میں ٹھیک ہے جی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ان دا نیکسٹ 5 ایئرس ایکسل ول بی ریپلیسڈ بائی پاور بی آئی, جو مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے, اور دوسری پروڈکٹس بھی موجود ہیں اس کے علاوہ. تو میں کیونکہ بات ایکسل کی ہو رہی ہے, تو مائکروسافٹ از انویسٹنگ ہیویلی آن اٹس پلیٹ فارم, آن پاور پلیٹ فارم, اور وہ ایکسل ول بی ریپلیسڈ. تو پھر جب ایکسل ریپلیس ہو جائے گا تو پھر ہم اس وقت کیا کریں گے؟ کیا ہم آج کے اکاؤنٹنٹ کو وہ پڑھا رہے ہیں جو کہ 5 سال کے بعد وہ استعمال کرے گا؟ ہم نے ایکسل پڑھا دیا, لیکن 5 سال کے بعد جب ایکسل ختم ہو جائے گا ایز اے ڈیسیجن میکنگ ٹول, دین واٹ وی ول ڈو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کو ریسرچ مل جائیں گی, گارٹنر کی, میکنزی کی اور دوسری ریسرچ مل جائیں گی, جہاں پہ ہم وہ یہی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اب چیزیں بہت سگنیفیکنٹلی چینج ہو رہی ہیں, اسپیشلی ود دا انٹروڈکشن آف 5G. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج ایکشن لینے کی ضرورت ہے اکیڈمیا میں. تھوڑا سا مجھے ایک اور شارٹ بریفلی بتا دیجیے گا, ہمارے پاکستان میں جو پروفیشنل باڈیز ہیں اور جو باہر ہیں, آپ جو ویتنام چیپٹر میں بھی ہیں, آئی ایم اے میں, اور باقی آپ نے دنیا بھی دیکھی ہوئی ہے, واٹس دا سگنیفیکنٹ ڈفرینس؟ اگر ایک پوائنٹ ڈفرینس آپ سے پوچھوں تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ہے فرق ہے, اگر میں بات کرتا ہوں پروفیشن کی, جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں باڈیز جو ہیں وہ انہوں نے ایک بیریئر کریٹ کیا ہوا ہے انٹری کا, کہ جی اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کریں گے تو آپ آڈیٹر بنیں گے, اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے. باہر ملک میں فار ایگزامپل اگر میں بات کرتا ہوں بگ 4 کی, اگر میں بات کروں, وہاں پہ کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں تبھی آپ آڈیٹر بن سکتے ہیں. آپ اسٹارٹ کریں, آپ کام کرتے رہیں, اور پھر میں نے دیکھا ہے میری اپنی کمپنی کے آڈیٹرز جو ہیں اس میں کچھ جو لوگ ہیں جو بیچلرز آف اکنامکس ہیں, بٹ دے آر ورکنگ ایز آڈیٹر. پھر اس کے بعد دے موو ٹو ٹیکس. اب اس کے ساتھ پھر وہ ACCA
کی طرف چلے جاتے ہیں اگر ان کو انٹرنیشنل کوالیفیکیشن چاہیے, اور اگر ان کو لوکل کوالیفیکیشن چاہیے تو وہ CPA ویتنام کی طرف یا CPA تھائی لینڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, تو وہاں سے وہ اس کو اپ گریڈ کر لیتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ایگزام کوالیفائی کریں اور آپ ایک سرٹن پیریڈ فرام میں گزاریں تب آپ آڈیٹر بن سکتے ہیں. باہر ایسا نہیں ہوتا. ICAEW کے اندر فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جی آپ ایگزام پاس کریں اور پھر سرٹن ان پریکٹس آپ گزاریں اس کے بعد آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں. پاکستان میں بھی ہوگا, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پریکٹسنگ ممبر کتنے ہیں اور انڈسٹری میں ممبر کتنے ہیں تو آپ کو اس سے ایک اندازہ ہو جائے گا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے انڈسٹری میں ہی جانا ہوتا ہے. آئی تھنک کوئی مور دین 80% لوگ نان پریکٹسنگ اکاؤنٹنٹس ہیں اگر میں پاکستان کی بات کروں. جی, تو اب آپ اس میں دیکھیں گے فرق کتنا اس میں کتنا زیادہ ہے. اچھا, آڈیٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو آڈیٹر ہے وہ اس کے لیے ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ چاہیے. اچھا, میں اس کو تھوڑا سا سائیکولوجیکلی میں آپ کو بتاؤں. آپ کے دماغ کے دو حصے ہیں, لیفٹ اینڈ رائٹ. اگر آپ کا لیفٹ سائڈ ایکٹیو ہے سو یو آر ویری میتھوڈیکل, آپ بہت ہی انالیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے آپ کا, اور آپ اس کو بالکل فوکس کرتے ہیں ان چیزوں پہ کہ آپ بالکل پن پوائنٹ کرتے ہیں اور آپ ادھر ادھر کہیں نہیں جاتے. جو آپ کا رائٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ آپ کا بیسکلی کریٹو پارٹ ہے. تو اگر آپ میں آپ کو آن لائن ٹیسٹ میں آپ کو بھیجوں گا, وہ آپ کر کے دیکھیے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاؤ انٹرسٹنگ اٹ از کہ جتنے بھی آڈیٹرز ہیں ان کا زیادہ تر کا لیفٹ برین از مور ایکٹیو. تو وہ کریٹیوٹی وہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو وہ کمپلائنس اینڈ آل دیز دے آر ویری گڈ ان دیٹ, جو کہ ہمیں چاہیے بھی. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں انٹرپرینورشپ کی, جب ہم بات کرتے ہیں بزنس لیڈرز کی, تو وہاں پہ آپ کو کریٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہم آ کے جو ہے تھوڑا سا رک جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ٹرین اس طرح کیا ہوتا ہے. اچھا, میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں. میرا پہلے لیفٹ سائڈ واز مور ایکٹیو. میں نے آج سے کوئی 15-20 سال پہلے جب میں نے کیا تھا ٹیسٹ, اینڈ دین آئی ٹک دا ٹیسٹ اگین اینڈ سرپرائزنگلی مائی رائٹ سائڈ از مور ایکٹیو. سو دیٹ شوز کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اگر لیفٹ ہے تو آپ لیفٹ میں ہی رہیں گے. اچھا نہیں, مجھے دس کمز ٹو ایک ہلکا سا لائٹر موڈ پہ ایک جوک ہے. ابھی ریسنٹلی میں نے کچھ اردو میں کچھ اقتباسات وغیرہ لکھے تو بڑے ڈفرینٹ قسم کے ویوز آئے. کچھ نے کہا کہ یار تم اکاؤنٹنسی میں کہاں آ گئے, تم تو اتنا اچھا لکھتے ہو. کسی نے کہا کہ یار اکاؤنٹنٹ لکھاری کیسے ہو سکتا ہے. مطلب ڈفرینس آف اوپینین مختلف آیا نا. کسی نے کہا کہ یار تمہارے تو دونوں برین سائڈ یوز ہو رہے ہیں, تم کس دنیا میں آ گئے. تو دیر ور سو مینی تھنگس نا. سو آئی واز انجوائنگ کیونکہ ٹھیک ہے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آ جاتا ہے. سو وین ڈو یو سے کہ اگر آپ کے دونوں برین, کیا یہ پاسبل ہے کہ دونوں برین چل رہے ہوں, اینڈ اگر چل رہے ہوں تو اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہو سکتے ہیں؟ آئی تھنک کہ ایک وقت میں آپ کا ایک سائڈ ہی چل رہا ہوتا ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ نے کون سا ہیٹ پہنا ہوا ہے. تو میرے ساتھ بھی ہے, میں CFO بھی ہوں, میں CIO بھی ہوں, میں CISO بھی ہوں. سو آئی ایم ورکنگ ان ڈفرینٹ ایریا. تو جب میں فائنینس کی بات کرتا ہوں تو پھر میرا وہ انالیٹیکل سائڈ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. پھر وہاں پہ کریٹیوٹی زیادہ نہیں ہوتی. اپارٹ فرام دیٹ ایوری تھنگ ایلس از کریٹیوٹی. اچھا, جہاں تک بات آتی ہے کہ آپ کا رائٹنگ میں آپ کا انٹرسٹ ہے, آئی تھنک کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچے کا ایپٹیٹیوڈ نہیں دیکھتے. ایبسلیوٹلی. ہمارے پیرنٹس جو کہ ہمارے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں وہ اپنے حساب سے اچھا سوچتے ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میرے ایکسٹینڈیڈ فیملی میں ایک بچے نے ابھی پیٹرولیم انجینئرنگ میں ڈگری لی ہے. اینڈ آئی واز آسکنگ ہم کہ وائی ڈیڈ یو ڈو دیٹ, اور بیکاز مائی پیرنٹس وانٹیڈ می ٹو ڈو دیٹ. تو میں نے اس سے کہا کہ 25 سال بعد آپ کیا کریں گے. تو ہی ہیز نو آنسر فار دیٹ. 25 سال بعد کیا پیٹرولیم انڈسٹری رہے گی؟ سوال یہ ہے. ہمارا فوکس آج پہ ہے. ہم بچے کو یہ نہیں سکھاتے کہ آگے دیکھو کہ آگے کیا ہونے والا ہے, کیونکہ ہمیں خود نہیں پتا, اور ہمیں اس لیے نہیں پتا کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. اگر آپ ابھی کرنٹ جنریشن کو دیکھیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں, اور میں اپنے آڈینس سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے آخری کتاب کب پڑھی تھی. سوال یہ ہے. آپ نے آخری کوئی ریسرچ آرٹیکل کب پڑھا تھا. اچھا, اب اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جو ایک سب سے بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا. اتنی زیادہ انفارمیشن ہو گئی ہے جس کو ہم انفارمیشن اوور لوڈ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا. ہم فیس بک پہ پڑھنا پسند کرتے ہیں بنسبت بک کے. اچھا, جب میں چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے وہ ایک اشتیاق احمد صاحب کی کہانیاں آتی تھیں انسپیکٹر جمشید کی.
اچھا لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی جو مجھے بھی پیرنٹس بولتے تھے کہ جی آپ اپنا ٹائم کا ضیاع کر رہے ہیں, لیکن اب میں ان کہانیوں کو اگر میں دوبارہ پڑھتا ہوں تو آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ کہ دے آر اہیڈ آف اٹ دیئر ٹائم. اچھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ انسپیکٹر جمشید کے جو فرزانہ محمود 3 بچے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی کلائی پہ ایک گھڑی بندھی ہے, اس پہ ضربیں لگنا شروع ہو گئیں. اب یہ کیا تھا؟ اب آپ دیکھیں آپ کے پاس اسمارٹ واچ ہے ماشاءاللہ, جب آپ کا فون رنگ آپ کے پاس فون آتا ہے تو آپ کی رسٹ واچ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے, آپ کو فون نہیں نکالنا پڑتا, آپ کی رسٹ واچ پہ وائبریشن ہوتی ہے. وائبریشن مینس کہ وہ اسٹرائک کر رہا ہوتا ہے آپ کے ہینڈ پہ, سو دیٹ از ضربیں لگنا شروع ہو گئیں. سو اٹ واز وے اہیڈ آف اٹس ٹائم. اچھا یہ بات ہوتی ہے امیجنیشن کی. ہمارے پاس کیا ہم نے امیجنیشن کو لمٹ کیا ہوا ہے؟ سوال یہ ہے. میرا خیال ہے ہم نے امیجنیشن کو بہت لمٹ کیا ہوا ہے. ہم نے ایک سائلوز بنائے ہوئے ہیں کہ اگر میں اکاؤنٹنٹ ہوں تو میں اکاؤنٹنٹ ہوں, میں ٹیکنالوجی میں نہیں جا سکتا. اگر میں ٹیکنالوجی میں ہوں تو وہاں پہ ہوں, میں کہیں اور. میں خود کارپوریٹ لائر بھی ہوں. علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو بیسیکلی تو کریٹیوٹی اور سوال کرنے کی وہ جو چیز ہے وہی ہمیں مدرسہ, اسکول, فرم, انسٹیٹیوٹ وہاں پہ دبا دی جاتی ہے. بالکل. دیکھیں میں کارپوریٹ لائر بھی ہوں, میں انٹرنیشنل کارپوریٹ لائر ہوں. جب میں ڈیل کرتا ہوں اپنے کلائنٹ سے تو میں آئی تھنک کہ مجھے جو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج, میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ اس طرح کی طبیعت عطا کی ہے کہ میں ہمیشہ مختلف ایریاز کو میں دیکھتا رہتا ہوں, اور میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ اس میں علم حاصل کروں اور اس کے ساتھ وہ ایک کاغذ بھی حاصل کروں جس کو ڈگری کہا جاتا ہے. تو میں کیونکہ کوالیفائڈ لائر بھی ہوں, تو جب میں پرائیویٹ ایکویٹی ڈیلز کر رہا ہوتا ہوں تو لیگل آسپیکٹ کے لیے مجھے کسی اور کو نہیں دیکھنا پڑتا, ان دا سینس کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. اسی طرح جب آئی ٹی کو دیکھنا ہوتا ہے, باقی چیزوں کو, تو یہاں پہ ایک جو آپ کو جو 360 ویو ملتا ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں ان میں وہ ختم ہو گیا ہے. ایک سوال بتائیے کہ ہمارا جو اس وقت کا اسٹوڈنٹ ہے, کیا وہ آپ کے پیٹرن پہ ایک ڈاکٹر رضوان بن سکتا ہے کہ وہ اکاؤنٹنسی میں بھی جائے, وہ لاء میں بھی جائے, وہ ٹیکنالوجی میں بھی جائے, مطلب کہ جس کو کہتے ہیں نا, حالانکہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے اسکول میں جیک آف ٹریڈس ماسٹر آف نن, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اتنا ریلیونٹ ہے. وائی ناٹ آپ ماسٹر آف آل ٹریڈس یا جیک آف آل ٹریڈس اینڈ ماسٹر آف 1 or 2 ٹرینڈ ہو سکتے ہیں. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ, میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں, جب آپ بیچلرز ڈگری کرتے ہیں, بیچلرز ڈگری از لائک اے سرکل, رائٹ, آپ نے ایک سرکل کیا. ماسٹرز ڈگری از اے بگر سرکل, ٹھیک, اور پی ایچ ڈی از اے ڈینٹ ان دا ماسٹرز ڈگری سرکل. وہ ایک چھوٹا سا ڈینٹ آپ لگاتے ہیں اور آپ کا جو سرکل ہے آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو سرکل مینس کہ آپ نے کتنا کور کیا ہے. تو بیچلرز ڈگری میں آپ شاید کور کرتے ہیں, ماسٹرز ڈگری میں اسپیسیفک چیزیں کور کرتے ہیں, اور پی ایچ ڈی میں آپ بالکل ایک اسپیسیفک چیز پہ فوکس کر کے اس کو آپ کور کرتے ہیں اور آپ اس کے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک, اچھا یہ ہو گئی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن. ٹھیک ہو گیا. پریکٹیکل لائف میں کیا ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کام آئے گی؟ سوال یہ ہے. پریکٹیکل لائف ایک بالکل الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ بریانی کی اگزامپل دیکھ لیں. وہ ریمبو سینٹر کے پاس اسٹوڈنٹ بریانی کا مجھے اچھی طرح یاد ہے, 90s میں ان کے ٹھیلے لگے ہوتے تھے, اور آج ماشاءاللہ دیکھیں ان کا کتنا بڑا بزنس ہے. تو کیا انہوں نے کہیں سے MBA کیا؟ کیا انہوں نے کہیں سے کوئی تعلیمی؟ وہ دے آر اسٹریٹ اسمارٹ, اور ماشاءاللہ ان کا بزنس آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ تو ایک چیز ہو گئی. اچھا بات ہے کہ کیا ڈاکٹر رضوان بن سکتے ہیں؟ تو میرا خیال سے میں کبھی بھی ایک برائٹ اسٹوڈنٹ, گریجویشن تک میں برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں رہا ہوں. برائٹ سے مراد کہ کیا میں فرسٹ ڈویژن یا A گریڈس لے کے آتا رہا ہوں, کبھی بھی نہیں لایا. آئی تھنک ون آف دا ریزنز از کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. میں آپ کو اس کی اگزامپل دے سکتا ہوں. جب میرے پاس کچھ ماسٹرز ڈگریز ہیں, ون آف دیٹ از فرام پاکستان ایز ویل ان اکنامکس. تو جب میں اکنامکس میں ماسٹرز ڈگری کر رہا تھا تو اس وقت جو ان کا سلیبس تھا وہ 1954 کی کتاب تھی, اور کراچی یونیورسٹی کی. تو جب وہ مجھے ملی تو میں نے کہا کہ مجھے اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ایون چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں آپ کو یاد ہوگا کے ڈیوڈ پڑھتے تھے ہم, رائٹ. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی پرانی اکنامکس پڑھ رہے ہیں, اور جو ڈیجیٹل اکنامکس, جو نالج اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں سے کتنا ہم نے پڑھا ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. اچھا تو جب وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے فرسٹ ایئر میں میرا ایک کورس, ایک ایگزام تھا اسلامک اکنامکس. میں نے وہ چوز کیا,
اچھا میرا اللہ کا شکر ہے کہ کافی اسٹرانگ میری گرپ ہے قرآن پہ, میں کافی اس کا ترجمہ میں پڑھتا رہتا ہوں, قرآن میں کافی اس کو اسٹڈی کرتا رہتا ہوں. تو جب وہ میں نے ایگزام میں بیٹھا تو میں نے قرآن کے پراپر کوٹیشن کے ساتھ میں نے ایگزامپل دی اینڈ آئی فیلڈ دا ایگزام. اچھا, I was very surprised. ایسے میں نے تو سارا کچھ صحیح لکھا جو اس میں کہ اگر وہ انٹرسٹ اور ربا کا فرق اور وہ ساری چیزیں جو بھی پوچھی گئی تھی اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے وہ سب چیزیں میں نے لکھی, تو میں فیل ہو گیا. تو دین آئی ریئلائز کہ دیٹ از دا ریزن کہ میں کیوں نہیں اچھے میرے مارکس آئے. میرے سارے پیپرز نکل گئے سوائے اس پرٹیکولر پیپر کے. تو اگلے سال پھر وہ میں نے جو ان کی ریکمینڈیڈ بکس تھی وہ میں نے اٹھائی. اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی شاہ ولی اللہ نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا, فلانے نے یہ کہا, وہ میں نے وہ ایز اٹ از ریپروڈیوس کر دیا اینڈ دین آئی پاسڈ ود دا ہائیسٹ مارکس ان دیٹ پرٹیکولر پیپر. میرے کسی پیپر میں اتنے نمبر نہیں آئے جتنے اس میں آئے جو میں نے ریپروڈیوس کیا. تو انفارچونیٹلی ہمارا جو کریکولم ہے وہ بیسکلی راٹ لرننگ پہ رٹا لگاؤ پاس کر لو. اب ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے بیچارہ کنفیوز ہے, وہ سیکھنا چاہتا ہے. جو نئے بچے آ رہے ہیں پروفیشن میں وہ سیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو بھی یاد ہوگا جب آپ کنسائنمنٹ اکاؤنٹنگ کر رہے تھے, کیسے کیا تھا کنسائنمنٹ اکاؤنٹنگ؟ 3 ٹی اکاؤنٹ بناتے تھے, جی ادھر ادھر انٹری ڈالی ہو گیا, رائٹ؟ یاد ہوگا آپ کو. اب کنٹینر اکاؤنٹنگ فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں, کون استعمال کر رہا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے, لیکن ہم وہ ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. ابھی کا نہیں پتا, میں بات کر رہا ہوں جب میں پڑھ رہا تھا تب ہم پڑھ رہے تھے اس کو. تو ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا ہے. برانچ اکاؤنٹنگ, ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹنگ, ایگزیکٹلی ڈپارٹمنٹل, I have never used all these things in my life. کتنے میں ابھی اس پروگرام میں ہم بیٹھیں گے تو سی اے انٹر میں جو کچھ ہم نے چیزیں پڑھی تھی آئی ووڈ سے کہ 30-40% واز آئی ٹی میں ہم اس وقت فلوپی ڈسک, پتہ نہیں کیسی چیزیں جو کہ پتہ نہیں 80s یا 90s میں ہم نے چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد اس وقت بھی سیریز آ گئی تھی. ایگزیکٹلی. اب تو کوئی سیریز ڈی وی ڈیز بھی شاید آج کے بچوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم یہ کیا فلوپی اور کیا سیریز اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ کا لیپ ٹاپ ہے, آپ کے لیپ ٹاپ میں ڈی وی ڈی بھی نہیں ہوگی اس وقت. آئی ایم 100% Yes, it's not there. یہاں اب دیکھیں آبسلیٹ ہو گیا ہے. اب آپ بات کریں کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, تو یہ بالکل اچھا وہ بچہ جو ہے بیچارہ کنفیوزڈ ہے, وہ رہ رہا ہے 2021 میں اور وہ پڑھ رہا ہے 2010, اور 2010 کا جو وہ پڑھ رہا ہے he is going to use from 2021 until at least 2051 تک استعمال کرے گا. وہ I think وہ 2010 بھی نہیں پڑھ رہا. آج بھی ہم اس کو 80s اور 90s اور ایون پری 1917 کی چیزیں پڑھا رہے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ ایک فنڈامنٹل پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں. اچھا, 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ابھی مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ جو پروفیشنل نیٹ ورکس ہوتا ہے, پروفیشنل جیسے آپ نے اور میں نے خود بن کے ایک ادارے کا آغاز بھی کیا تھا. سو آئی ووڈ لائک ٹو نو یور فیلنگس اینڈ یور کانسیپٹ اینڈ وائی واز اٹ نیڈیڈ ٹو کریٹ اے CFO کلب ان پاکستان اینڈ UK. دیکھیں مجھے جب میں نے 2012 میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, میں نے جب میں فرگیسن میں تھا تب ظاہری بات ہے میرے پاس رسپانسبلٹی بزنس ڈیولپمنٹ کی نہیں تھی. تو اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جی پروفیشنل نیٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے. 2012 میں جب میں آئی واز ہیڈنگ دا بزنس رسک سروسز ان گرینٹ تھارنٹن, دین آئی ہیڈ دا رسپانسبلٹی ٹو ڈیولپ دا بزنس ایز ویل, کیونکہ وہ ایک بہت ہی اسپیسیفک ایریا تھا. IT آڈٹ, انٹرنل آڈٹ, ٹرن اراؤنڈ, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. تو وہاں پہ جو بزنس ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر تھے وہ کیپیبل نہیں تھے کہ وہ ڈیل کر سکتے. تو وہاں دین آئی ریئلائز کہ پروفیشنل نیٹ ورکنگ از آف اٹموسٹ امپورٹنس, اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر میں نے دین آئی اسٹارٹ تھنکنگ کہ پاکستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, کیا ہمارے جو بچے آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نیٹ ورکنگ کی کیا امپورٹنس ہے. دیکھیں بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جہاں پہ میں اپنی IT کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میری IT کمپنیز میں میرے بہت سارے کلائنٹ ایسے ہیں جن سے میں آج تک ملا بھی نہیں ہوں. ہم نے thousands of dollars کی ان کے ساتھ ڈیلز کی ہیں اور ہم اس پہ بڑے سکسیزفل رہے ہیں. لیکن جو ٹریڈیشنل جب ہم بات کرتے ہیں اکاؤنٹنگ کی, ٹیکس کی اور دوسری چیزوں کی, وہاں یو ہیو ٹو شیک ہینڈ. اور وہ شیک ہینڈ کس طرح پاسبل ہے؟ اچھا اگین ہم جب بات کرتے ہیں اکاؤنٹنٹس کی تو انفارچونیٹلی ہم لوگ بیک آفس کے لوگ ہیں. تو بیک آفس کے لوگ ہیں تو ہم بیک آفس میں ہی رہتے ہیں. اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں فرگیسن میں تھا تو 3 سال تک نہ میں نے سن سیٹ دیکھا نہ سن رائز دیکھا. صبح 8 بجے آفس جاتے تھے. آئی تھنک 8:30 پہ اگر آپ نہیں پہنچے تو 8:35 پہ رجسٹر جو ہے وہ مینیجر
صاحب کے کمرے میں چلا جاتا تھا تو بڑے اچھے ہمارے مینیجر ہیں سلمان حسین, اس وقت سینئر مینیجر ہوا کرتے تھے, آج کل تو مینیجنگ پارٹنر ہیں وہ ماشاءاللہ, تو وہ ان کے کمرے میں چلا جاتا تھا. دین یو ہیو ٹو ایکسپلین ٹو ہم, اور آئی تھنک کہ وہ ڈارک بلو پین ہوا کرتا تھا شاید, اف آئی ریممبر کریکٹلی, اور کراس لگا دیتے تھے, جی کراس لگ جاتا تھا, ایگزیکٹلی, جی بالکل. تو ہی از ویری کائنڈ پرسن, آئی ریئلی لائک ہم. تو وہ اس وقت یہ سچویشن ہوتی تھی, تو آپ کو 8 بجے 8:30 بجے آفس پہنچنا ہوتا تھا, رات کو آپ 10 بجے تک, کبھی 2 بجے تک آپ کام کر رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں حبیب بینک کے آڈٹ پہ تھا, رمضان کے وقت تھا, جب 2 بجے چھٹی ہو جاتی تھی, میں رات کو 10 بجے گھر جاتا تھا اس وقت. تو یہ سچویشن تھی. تو اس صورت میں آپ کو ٹائم کیسے ملے گا پروفیشنل نیٹ ورکنگ کا جب آپ اتنا ٹائم لگا رہے ہیں؟ اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ جی جب آپ کوالیفائی ہو جائیں گے تو آپ سب کچھ کر لیں گے, جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں جی جب پڑھ لینا تو پھر مزے کرنا, تو ہم جو ہے وہ گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں. اچھا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن اتنی ہی خطرناک ہے جتنی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ گریٹیفیکیشن کی بات اس لیے میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, اس میں نیٹ ورکنگ میں گریٹیفیکیشن کی بات نہیں ہے. یہاں بات یہ کہ آپ کتنے, دیکھیں آپ کیا جانتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کس کو جانتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے بزنس ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. میں بزنس ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں. کیا اتنے سارے اکاؤنٹنٹس پاکستان میں موجود ہیں, سب کیوں نہیں ٹاپ کمپنیز کے سی ایف او لگ جاتے؟ ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کہ وہ, یا ٹاپ کمپنیز کے اگر سی ایف او ہیں تو کیا وہ سارے سپر اسکل فل ہیں؟ ضروری نہیں ہے. اس بیسکلی کچھ لک فیکٹر ہے, اور کچھ یہ کہ وہ کس طرح لوگ ان کو جانتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ میں شہزاد صاحب کو جانتا ہوں, لیکن میں شہزاد صاحب کو ایز اے شہزاد صاحب جانتا ہوں. دوسرا یہ کہ میں شہزاد صاحب کو جانتا ہوں کہ شہزاد صاحب کیا کر سکتے ہیں. اب اگر میرے پاس کوئی اپرچونیٹی ہے, میں سوچوں گا کہ جی مجھے اس کو فل کرنا ہے, اور میں 10 لوگوں کو جانتا ہوں, تو دین آئی وڈ تھنک آف دیم فرسٹ رادر دین آئی ول گو اینڈ فائنڈ سم ون فرام آؤٹ سائڈ آف مائی سرکل. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اینڈ نو ڈس ریسپیکٹ ٹو اینی سی ایف او اور اینی سی ای او ان اینی آف دا کمپنیز. دا پوائنٹ از کہ جب آپ فیملیئرٹی فیکٹر ہے نا, کہ آپ لوگوں کو جانتے ہیں تو پھر آپ ان سے کرتے ہیں, آپ ان کو ہائر کرتے ہیں, آپ ان سے بات کرتے ہیں, آپ ان کو کام دیتے ہیں, آپ ان کے کام آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہی چیز نیٹ ورکنگ کے لیے ضروری ہے. تو دیٹس وائی وی ڈیسائیڈیڈ ٹو سیٹ اپ دا سی ایف او کلب ان پاکستان. سو وی اسٹارٹیڈ ان 2018. الحمدللہ بڑا اچھا ہمیں رسپانس ملا. وی ہیو رفلی اباؤٹ 3000 ممبرس. دین وی سیٹ اپ اندر ون ان یونائٹیڈ کنگڈم, اس کا بھی الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس ہمیں مل رہا ہے. اور اب سچویشن یہ ہے کہ مجھے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کئی ملکوں سے, جہاں سے آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دیٹ دے نو دا نیم. With CFO Club we have had many events, we have many memorandum of understandings, MOUs ہم نے سائن کیے. One of the memorandum of understanding is with ملیشیا پاکستان بزنس کاؤنسل, جس میں پاکستانی ہائی کمشنر صاحبہ بھی آئی تھیں. دیٹ واز ونڈرفل. 14 اگست پہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں 6 مختلف ایمبیسیز, پاکستان ایمبیسیز کے لوگ آئے تھے. Then we also have MOU with ACCA, which is I think that is wonderful کہ ہمارے ممبرس کو اس سے کافی فائدہ ہوگا. Then we have in our mind that there is a gap in industry and academia. So we have an MOU with CASBIT. That is wonderful. I'm really happy to see that academia is taking steps to fill the gap, to fill the void. اس وقت کچھ ریسرچ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں, ریسرچ پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں, ان کے ساتھ کچھ اور چیزوں پہ بھی ہماری بات چل رہی ہے. Then we also have an MOU with the insurance company which is helpful for our members as well. So all these are there. The purpose is to connect the people. کیونکہ یہ سی ایف او کلب تو صرف نام ہے, اس میں ہمارے پاس سی ای اوز بھی ہیں, سی آئی اوز بھی ہیں, سی ٹی اوز بھی ہیں, انٹرپرینیورز بھی ہیں, ایگزیکٹلی, اور اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں کچھ, انفیکٹ کچھ ینگ پروفیشنلز بھی ہیں. تو بیسکلی وی آر ٹرائنگ ٹو کنیکٹ دیم, اور یہ ایک پیورلی پروفیشنل والنٹری ایکٹیویٹی ہے جس میں ہمارا پرپز یہ ہے کہ لوگوں کو کنیکٹ کیا جائے تاکہ ان کا پوٹینشیل باہر آئے. ٹھیک ہے. اچھا عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جی جب تک آپ ایک بگ امپیکٹ کام نہیں کریں گے آپ کا جو ہے وہ ساری چیزیں بیکار ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک قصہ بتانا چاہتا ہوں اس میں, جیسے آپ میں سب لوگوں نے شاید سنا بھی ہوگا. ایک آدمی دریا کے کنارے, ایک سمندر کے کنارے جا رہا ہوتا ہے, اس نے دیکھا بہت ساری مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں. تو ایک اور دوسرا آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے, وہ ایک ایک مچھلی اٹھا کے سمندر میں پھینک رہا ہوتا ہے.
تو وہ جو آدمی جا رہا ہوتا ہے وہ ہنسنے لگتا ہے, کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, ایک ایک مچھلی اس سے کیا ہوگا. اس نے ایک مچھلی اٹھائی, اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینکا, مچھلی تیرتی ہوئی چلے گئی. اس نے کہا دیکھو اس مچھلی کو فرق پڑا. تو ہم جو کہتے ہیں کہ جب تک ہم 10,000 لوگوں کی زندگی چینج نہیں کریں گے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ صرف ایک انسان کی زندگی چینج کر دیں, آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. اپنی فیملی کی لائف کو بہتر کریں, وہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے. فرینڈس کی لائف کو بہتر کریں, وہ دوسرا اسٹیپ ہے. اپنے جاننے والے پروفیشنلز کی لائف کو بہتر کریں, وہ تیسرا اسٹیپ ہے. اور پوری ہیومینٹی کے لیے کام کریں, وہ چوتھا اسٹیپ ہے. انفارچونیٹلی ہم چلے جاتے ہیں چوتھے اسٹیپ پہ پہلے. ہمیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سیلفش ہوں, لیکن آپ بڑے ایم رکھیں, بالکل رکھیں, لیکن اگر آپ نے ایک انسان کی زندگی بھی بدل دی تو آپ کا کام پورا ہو گیا, آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. بہت شکریہ. اچھا, لاسٹ راؤنڈ صرف کچھ میرے پاس 4-5 ٹاپک ہیں, اینڈ دیٹ از کالڈ اے ریپڈ فائر سیگمنٹ, جس میں ہم آپ کو کچھ ٹاپکس دیں گے اور آپ نے اس میں ریپیڈیٹی اور فائر کے ساتھ آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہوگا. نالج اکانومی. نالج اکانومی کے بغیر دیکھیں, اب اگلی جو ٹائم آ رہا ہے وہ نالج اکانومی کا ہے. اب اسکلز جو بہت ساری چیزیں ہیں جو کمپیوٹر خود کر سکتا ہے, جب تک آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں, آپ بیسکلی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے. ڈسرپشن بہت ضروری ہے, اور یہ اب فیوچر ڈسرپشن کا ہے. اب جو ٹریڈیشنل میتھڈ آف بزنسز ول گو آؤٹ آف ان دا بن, دے ول گو ان دا بن. اسلامک اکنامک سسٹم. پاس. Okay. Future of accountant. Very bright, especially in a strategic segment and technology. Rebellion کا کیا رول ہوگا پاکستان کی گروتھ میں؟ I think the growth is from the rebellions. ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا ہے جس پہ ہم ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں. جب ہم باہر نکلیں گے پاکستان will fly انشاءاللہ. پاکستان is flying and Pakistan will fly انشاءاللہ. تو صرف تھوڑا سا اس کو کنٹینیو کر لوں, اس میں شاہ صاحب بھی آئے تھے 2 ہفتے پہلے اسی پروگرام میں. انہوں نے کافی کچھ کہا کہ ہمیں ریبیلینس کی ضرورت ہے, ہمیں ڈسرپٹرس کی ضرورت ہے, ہمیں بدتمیز لوگوں کی ضرورت ہے. بدتمیز ان دا سینس کہ جب کوئی ڈسرپشن کی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو تمیز نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے سسٹمز کیا ہے, یہ چیزیں اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے. تو یہ سسٹم جو ابھی تک جو ہم نے بنایا ہوا ہے, جس میں ہم بدتمیزی کو, ڈسرپشن کو, بغاوت کو, ریبیل کو دبا دیتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر بھی جو ہے وہ ریبیلینس اسی سسٹم میں رہتے ہوئے کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں 20 سال پہلے امریکہ افغانستان میں آیا, آج کہاں پہ؟ وہ جو آپ نے تصویر دیکھی ہوگی کہ کابل ایمبیسی سے جب وہ ہیلی کاپٹر اڑ رہا تھا 2021 میں, is the same picture 1975 میں سائگون ویتنام کے ساؤتھ میں جہاں میں رہتا ہوں, اس ایمبیسی کے سامنے سے, اس ایمبیسی پہ بھی اسی طرح ہیلی کاپٹر اڑ کے گئے. تو اب یہ دیکھیں یہ ریبیلین, کیا ویتنامیز ریبیلین تھے اگینسٹ یو ایس؟ بالکل. کیا طالبان ریبیلین ہے اگینسٹ یو ایس؟ بالکل. آپ دیکھیں کہ وہ شروع میں آپ ایز اے ریبیلین آپ شاید سکسیزفل نہ ہو, لیکن ان دا فیوچر دیٹ از فار یو. میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا, میں طالبان کو سپورٹ نہیں کر رہا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی وہ اس طرح ہو جائیں. آئی ایم ٹیلنگ دا ایٹیٹیوڈ. یہاں پہ ہم ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں انٹر کر رہا تھا, اس وقت میں اکاؤنٹنگ میں, کامرس میں انٹر کر رہا تھا, تو میرے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ انٹر پاس نہیں کر سکتا, اگر یہ بی کام کر لے تو بہت بڑی بات ہے. ہیئر آئی ایم الحمدللہ. اور بہت شکریہ رضوان صاحب, آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ. ناظرین, یہاں اختتام ہوتا ہے ہمارے شو کا. اللہ حافظ.